ایم کیو ایم سندھ کی بڑی جماعت بن کر انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن میں ابھرے گی، اور ایم کیو ایم کے علاوہ کسی پارٹی کے پاس اپنے پرانے کام کی لیگیسی بتانے کا کوئی نہ تو ان کے پاس جواز ہے، نہ ان کے پاس کوئی کانٹینٹ ہے، کوئی مواد ہے۔ پیپلز پارٹی 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد پورے سندھ میں ایک یونین کاؤنسل نہیں دکھا سکتی، ایک یو سی، کہ ہم نے ایک یو سی کو ماڈل بنا دیا۔ 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد پورے سندھ میں ایک یو سی بھی ماڈل یو سی نہیں ہے جہاں پر یہ بتا سکیں کہ پینے کا پانی گھر پہ آتا ہے، سیوریج کا پانی گھر سے جاتا ہے، وہاں پر روڈ بنی ہوئی ہو، رات میں لائٹ آتی ہو، صبح گیس ہو، اسپتال میں دوا ہو، اسکول میں تعلیم ہو۔ ایک یو سی نہیں ہے۔ 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی جا کر بلاول بھٹو کے لیے ووٹ مانگنا چاہتی ہے وزیر اعظم بنانے کے لیے، لیکن پنجاب میں کھڑے ہو کر، لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ لاہور والوں ہمیں ووٹ دے دو، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا لیں گے۔ لوگ جو ہے وہ جلسہ گاہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے وہاں سے، کہ اگر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے، جہاں پر روزانہ گٹر میں گر کر بچے مرتے ہوں، جہاں پر کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہ ہو، جہاں پر پینے کا پانی آتا نہ ہو، سیوریج کا پانی جاتا نہ ہو، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، جہاں پر مافیاز چل رہے ہوں، سسٹم چل رہا ہو، وہاں پر بلاول، اور جہاں پر جو کہ پورے پاکستان کو پیسے کما کر دینے والا سب سے بڑا شہر ہو، 70% پورے پاکستان کو، 90% پورے سندھ کو کما کر دینے والا شہر ہے، اس شہر کو پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں دنیا کے 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین آفیشیل جگہ قرار دے دی ہے، بنا دیا ہے انہوں نے اس کو۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین یہ پنجاب میں کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتے کہ ہم پنجاب والوں ہمیں ووٹ دو، ہم پنجاب کو سندھ جیسا بنا دیں گے۔ لاہور میں کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والوں ہمیں ووٹ دو، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے، کہہ نہیں سکتے۔ جماعت اسلامی، میں سن رہا تھا آج، پڑھ رہا تھا، خیر ان کی جب میوٹ کر دیتا ہوں میں تو خیر عجیب ان کے جھوٹ کو سنا نہیں آتا، لیکن وہ ٹکر نیچے پڑا ہوا آ رہا تھا کہ سب کچھ انہوں نے بنایا۔ جماعت اسلامی کا بس چلے کہ قائد اعظم نے پاکستان نہیں بنایا تھا، جماعت اسلامی نے بنایا تھا قائد پاکستان۔ وہ قائد اعظم کو بھی بانی ماننے کے لیے تیار انہوں نے نہیں تیار، انہوں نے ہر کسی کے کام کو اپنا کام کہنا ہے۔ میرے دور میں کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہوا، وہ اس کا بلیم جو ہے وہ مرحوم نعمت اللہ صاحب کو دیتے، سب کچھ نعمت اللہ صاحب پلان کر کے کہتے۔ بھائی اگر ہم جیسا آدمی، دنیا دار آدمی، گناہ گار آدمی جھوٹ بولے، سمجھ میں آتی ہے، کوئی حافظ بھی ہو اور نام بھی اسلامی ہو اور کام سارے ڈیش 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 ہو سارے، تو بڑے بہت عجیب بات ہے۔ تو ان کا تو کہنا نہیں، جیسے کہ انہوں نے وہ تو سب کلیم کر لیں گے، پاکستان سے پہلے بھی جو کچھ تھا وہ انہوں نے کیا، اور پاکستان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ انہوں نے کیا، اور کراچی تو کیا ہی انہوں نے۔ اور پھر وہ ان کا سیزنل، ہر سیزن میں ان کا کوئی مسلمان ہو جاتا ہے۔ آج کل عمران خان ان کے لیے مسلمان ہے، عمران خان کا سیزن ہے، کیونکہ اس سے ان کو امید ہے کہ عمران خان کو اگر ووٹ نہیں پڑے تو ان کو پڑ جائیں گے۔ اور ابھی یہاں کی جو بلدیہ ہے اس پہ انہوں نے کچھ ووٹ شوٹ لے رکھے ہیں، تو آج کل عمران خان مسلمان ہیں ان کے لیے، باقی سب کافر ہیں۔ وہ بھی ایم کیو ایم کی، تو عمران خان مسلمان ان کے لیے۔ جب عمران خان سے کام نکل جائے گا تو عمران خان بھی کافر ہو جائیں گے ہماری طرح، اور ہم تو کافر ہیں ہی ان کی نظر میں، ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں، کیونکہ جب ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ لیتی ہے وہ ہار جاتے ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ ماحول چینج کرنے کے لیے، صرف جماعت اسلامی کے لیے ہم نے بوائیکاٹ کیا کہ یار اتنی محنت کرتے ہیں، ان کو جو ہے بوائیکاٹ کر کے کچھ تو ان کو موقع دو جیت کا۔ 2001 میں ہم نے بوائیکاٹ کیا تو جوڑ توڑ کر جو ہے وہ انہوں نے میئر بنا لیا۔ اب تو اس سے بھی بری کنڈیشن ہے، ابھی ہم نے بوائیکاٹ کیا کہ چلو یار کچھ کر لیں یہ، تو ابھی 1 سال سے ہر جمعے کی نماز کے بعد یہ مظاہرہ کرتے ہیں، کچھ نہیں، ڈیسک کے بجا رہے ہیں۔ تو ہم نے اب یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اب جو ان کو موقع بس بہت دے دیا ہم نے موقع، تو ہم نے بوائیکاٹ کیا تھا، ان کے 4 لاکھ ووٹ پڑے،
2015 में इनके पास 2.5 लाख वोट थे, उस वक्त आबादी थी 98 लाख कराची की। आज अब जब 2023 में इलेक्शन हुए तो कराची की आबादी ऑफिशियल 1 करोड़ 60 लाख थी, तो वोट तो नहीं बढ़ा। 70 लाख आबादी बढ़ गई, वोट 2 लाख बढ़े, तो वोट तो नहीं बढ़ा। हमने 2015 में 11,78,000 वोट लिए थे, और अगर अब इलेक्शन लड़ते तो 20 लाख हमें वोट लेने चाहिए। तो जमात इस्लामी को भी 15 लाख 10 लाख तो वोट लेते, 4 लाख वोट लिए। तो पता ही चला कि नहीं भाई, जो यूनियन काउंसिल एमक्यूएम 30,000 वोटों से 22,000 18,000 वोटों से जीतती थी, वो ये 700 से जीते हैं, 700 वोटों से। तो भाई इनका काम नहीं, और ये कुछ नहीं कर सकते। आखिरी काम इस शहर में एमक्यूएम के हाथों का हुआ हुआ। हम कह सकते हैं पूरे पाकिस्तान में जाकर के, पाकिस्तान वालों हमें वोट दो, हम पाकिस्तान को कराची जैसा बना देंगे, जैसा हमने 2005 में 2010 तक बनाकर दिखाया था। हम सिंध में जाकर कह सकते हैं कि सिंध वालों हमें वोट दो, हम पूरे सिंध को कराची जैसा बना देंगे, जैसा हमने ज़रा से इख्तियार वसाइल में 2005 से 2010 तक करके दिखाया था। और हम पूरी कराची को जाकर कह रहे हैं, हैदराबाद को कह रहे हैं कि आपके पास, और बल्कि वो हमें कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एमक्यूएम के अलावा, हमने सबको आजमा लिया। इंशाअल्लाह ताला 2024 8 फरवरी का सूरज जब तुलू होगा, हक परस्तों की फतह होगी, मजलूमों की फतह होगी, जालिमों का हाथ रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो सारे लोग जो कि पीपल्स पार्टी का नाम ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी 5.5 सालों में 15 सालों में 5.5 लाख नौकरियां दी हैं। एक नौकरी कराची हैदराबाद के उर्दू बोलने वाले को नहीं दी। जो कोटा सिस्टम इनके बड़ों ने राइज किया था, ये वाली इनकी ये नस्ल कोटे पे भी कोटा नहीं देती। जब सिंध का देही कोटा ख़त्म हो जाता है तो शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर ये हमारे शहरी कोटे को भी खा जाते हैं। एक कतरा नया पानी 15 सालों में नहीं दिया इजाफी, बल्कि जो पानी की लाइनें मैं छोड़कर गया था, जिसमें पानी आता था उस पर हाइड्रेंट बनाकर अरबों रुपए का पानी चोरी करके हमें हमारा ही पानी बेचते हैं। और आज दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। अगर आज ये सब कुछ देखकर अगर कोई पैसों में बिक रहा है और अपने आप को, अपनी ज़मीर को बेच रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस दुनिया में भी इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब किताब के मारता नहीं है, और उनको मरने के बाद भी ये पीपल्स पार्टी के सारी बदआमालियों का हिसाब किताब उनको देना पड़ेगा। ये दुनिया इम्तिहान है। हम समझते हैं कि हमारी सारी मूव, हमारी सारी दोस्ती, हमारी सारी दुश्मनी, सब कुछ जो है वो आम आदमी के लिए है। हमने अगर कल दुश्मनी की थी, वो भी आम आदमी के लिए थी, अपने लिए नहीं थी। हमने आज दोस्ती की है, वो भी आम आदमी के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं है। वरना देखो, हमारी ज़ात तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ तो परेशान नहीं थी ना। हम MPA बन रहे थे, वज़ीर बन रहे थे, मेयर बन रहे थे, सेनेटर बन रहे थे। जो चीज़ें बढ़ती थी पहले हमें तो मिलती थी, तो हमारी ज़ात का तो वहाँ पर कोई नुकसान नहीं था, लेकिन मखलूक का नुकसान हो रहा था। हमने MQM ने और हमने मिलकर जब PSP थी, 700 से ज़ायद लोग लापता बाजियाब कराए। ये कौन लोग हैं? ये हमारे कारकुनान तो नहीं थे, ये उसी दौर के कारकुनान थे। आज ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, यहाँ के लड़का अपने घरों पर नहीं सो सकता था। आज जो है वो 7 सालों से लड़के अपने घरों पर सोते हैं, बच्चों को स्कूल जाते हैं। मुझे खुशी से मेरी कोई इंतहा नहीं रहती। कभी सुबह किसी को फ़ोन करो, बहुत नामवर आदमी को, लड़के को, तो वो पता चलता है कि भाई वो मोबाइल जो है वो घर छोड़ कर गया है और अपनी बच्ची को जो है वो स्कूल ड्रॉप करने गया है। ये तस्वुर नहीं था, ये तस्वुर नहीं था। मैं नाम नहीं ले सकता। ये तस्वुर नहीं था कि फ़लाँ साहब जो है वो सुबह रात अपने घर पे सोएं और सुबह अपने घर से उठें और वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाए। ये तस्वुर नहीं था। ये है चेंज जो अल्लाह ताला ने हमें उसका ज़रिया बनाया। तो आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जवाब देना, बात करना भी जो है वो उनके हमारे कद से बहुत बड़ी बात है। तो टाइम बता देगा सारा जो इंशाअल्लाह। ये इस हवाले से कोई बात नहीं है। हमारी एक ब्रॉड सी अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई जो जहाँ, देखिए पेपर जमा कराने में तो हर कोई हर जगह जमा करा रहे हैं। एक ब्रॉड सी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो जहाँ जिस पार्टी का असर व रसूख होगा, दूसरी सारी पार्टियाँ उससे कॉम्पीट नहीं करेंगी, उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगी। ठीक है, ये एक ब्रॉड कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये बातों का टूर्नामेंट है। थोड़ा सा छोटे छोटे टूर्नामेंट हुए, तो उन टूर्नामेंट में ये वाली बातें जो है वो
ایک کانسیپچولی ایگریمنٹ اس کا اس طرح سے ایک موڈس آپریٹی. لیکن اگر کوئی نہ کرنا چاہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم نے کسی کی بیس پر اپنی حکمت عملی تیار نہیں کی ہے. ایم کیو ایم نے اپنی بیس پر اپنے گراؤنڈ ورک پہ اپنے نیریٹو کے بعد ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک سیٹ کے لیے ایم کیو ایم کے 5 امیدوار جو ہے کاغذات جمع کرا رہے ہیں. منظم پارٹی ہے, ابھی تک یہ فیصلے نہیں ہو سکے, تو کیا کہیں گے, کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ لوگ اس فیصلے پہ نہیں پہنچے؟ 50 لوگ تیار ہیں ایک ایک سیٹ پر, 5 نہیں, 50. ہم تو 5 ہی جمع کرا رہے ہیں, جسٹ ٹو گیو دیم اے سینس کہ یو آر آلسو امنگ دیٹ کیٹیگری, کہ جہاں پر آپ بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, تاکہ ان کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہو کہ پارٹی ان کو اس کیٹیگری میں کاؤنٹ کر رہی ہے. لیکن کینڈیڈیٹ تو ایک ہی ہوگا. تو ایسے یہ بڑی خوش آئند بات ہے ہمارے یہاں الحمدللہ کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی ہماری برادری نہیں ہے, کوئی ہم نے پیسے نہیں لے. اللہ کا شکر ہے کہ ایک بورڈ بنایا 3 مہینے 4 مہینے پہلے, اس بورڈ نے سب کو تھورلی انٹرویو کیا, کسی کی انٹرفیرنس نہیں ہوئی. پارٹی نے ایک بورڈ بنا کے, اور اس بورڈ نے اپنی بالکل میرٹ پہ لوگوں کو ریکمنڈ کیا ہے. پھر ہمارے پرانے کارکنان ہیں, پھر ہمارے پرانے ذمہ داران ہیں, ان کی ایک لیگیسی ہے. تو کوشش ہے کہ لوگوں کے لیے اچھے نمائندے ہم اتاریں. تو یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ 5 لوگ ہیں. پارٹی نے تو ڈیسائیڈ کر دینا ایک دن, پارٹی کو پتہ ہے, کنوینر کو پتہ ہے, تو جو جس دن وہ ڈیسائیڈ کریں گے 4 اس میں سے مائنس ہو جائیں گے, 1 رہ جائے گا پھر. جی فاصل. تو بھائی تمام بار کونسل نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے کہ سکندر سلطان راجہ کو پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے صاف شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے. تو آپ ان کے تحفظات کی تائید کریں گے؟ آپ کو اپنے کوئی تحفظات ہیں ان سے؟ نہیں, ہمارے تو تحفظ, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں ان پر عدم اعتماد ہے, بلکہ ہم انہیں روزانہ اپیل کرتے ہیں. دیکھو, ہم نے 1 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ایاز چوہان صاحب تھے, جن کو ابھی 3 دن پہلے ہٹایا ہے, 4 دن پہلے, واٹ ایور 5 دن ہو گئے ہوں گے بھائی, وہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائے تھے سندھ میں. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ایسے کرائے تھے کہ ڈاکو آتے ہیں, ڈبے اٹھا کے لے جاتے ہیں, شام میں چھوڑ کے جاتے ہیں, اس میں سے ووٹ پیپلز پارٹی کا نکلتا ہے, اور الیکشن کمشنر صاحب اعلان کر دیتے ہیں. یار زبردست ہے, اتنے سوفسٹیکیٹڈ ڈاکو, ان کو الیکشن کی پولنگ کی ٹائمنگ پتہ ہے, ان کو جو ہے وہ کہاں ٹھپے مار رہے ہیں وہ پتہ ہے, وہ سب کر کے گئے. تو اگلے دن اس کو جو ہے وہ سیک ہو جانا چاہیے تھا نا, پروونشل الیکشن کمشنر کو, اس کو سیک کر کے اس کو گرفتار نہیں ہوئے, وہ نہیں ہوئے سیک. 1 سال تک اس کو کھینچتے رہے, اب جا کر ان کو ہٹایا. وہ اپنا پورا کام اتار کے گیا ہے وہ آدمی. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے وہاں پر درانی صاحب بٹھا رکھا ہے وہاں پہ ممبر. وہ درانی صاحب, کوئی بھی آپ میں سے 2 فون حیدرآباد کرے, آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کون ہے. وہ بائی برتھ پیپلز پارٹی کے, پورا گھرانہ پیپلز پارٹی کا ورکر ہے, وہ خود ورکر ہیں, کارکن ہیں. اب وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں اہم پوسٹ پر بیٹھے ہوئے. یہ جو ساری پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ نامناسب حلقہ بندیوں کو انہوں نے اپروو کر لیا, اور ہمارے جائز اعتراضات کو یکسر مسترد کر دیا, یہ انہوں نے کیا. ہم جب الیکشن کمشنر صاحب سے ملے, انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے بات, انہوں نے کہا کہ کورٹ کا رستہ اپنائیے, میں صحیح کر دوں. کورٹ کا رستہ اپنایا. اب تک الیکشن کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن آنے سے پہلے کی بات ہے. یہ ان کو یہ ہمارے اعتراضات پہ, ڈیلیمیٹیشن پہ ان کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے. بہرحال ہم یہ ساری باتیں کرتے رہیں گے. جن لوگوں کو اس ملک میں الیکشن صاف اور شفاف دکھانا ہے, ان کو ہماری ان اعتراضات کے اوپر غور کرنا پڑے گا. لیکن کم ووٹ میں ایم کیو ایم کچھ بھی کرو گے آپ, ہم الیکشن میں انشاءاللہ تعالی حصہ لینے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن جیتنے بھی جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سوال سر, آپ 242 سے امیدوار ہیں, اور وہاں پہ لوگوں نے بینر لگا دیا ہے کہ پہلے پانی پھر ووٹ, اور وہ کہتے ہیں کہ جو سابقہ ایم این اے تھے انہوں نے پانی دینے کا وعدہ کیا تھا, پانی نہیں دے سکے. آپ کی کیا ترجیح ہوگی؟ نہیں, تو وہ تو ان کو کہہ رہے ہیں جو سابقہ, ہمیں نہیں کہہ رہے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں, تو ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پانی دینے کا بس وعدہ تو کیا. جو ہے وہ آپ کی ترجیح کیا ہوگی؟ ٹھیک بات نہیں, ہماری ترجیح جو ہے وہ سارے کام, وہ جو NH 242 ہے وہ تو پاکستان کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے, اور میں نے وہاں سے خود پارٹی سے کہہ کے میں نے وہ سیٹ مانگی ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کام کرنا سکھایا ہے, مجھے راتوں کو جاگنا سکھایا ہے, میرے ہاتھوں سے شہر بنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی کے بھی مقابلے میں مجھے تھوڑی سی زیادہ نالج دی ہے رب نے اس علاقے کو ٹھیک کرنے کی. تو میں اس کی خوشحالی دیکھ کر نہیں, NH 242 بلدیہ ٹاؤن کی, اتحاد ٹاؤن کی میں بدحالی دیکھ کر وہاں پر گیا ہوں. اور میرا یہ گمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, لوگوں نے کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی, لوگ سمجھتے ہیں. اور میں نے وہاں پہ بائی الیکشن کا حصہ لیا تھا, ایم کیو ایم نے بھی اس زمانے میں حصہ لیا تھا. ہم دونوں کے ووٹ ملا کر
जीती हुई पार्टी के वोट से ज़्यादा हैं। अब तो हम मर्ज हुए हुए हैं, ज़ाहिर सी बात 1 साल हमारे कारकुनान मर्ज हुए हुए हैं, अवाम मर्ज हुए हुए, फिर हमारे पास नए बहुत सारे लोग आए दूसरी पार्टी छोड़कर, पीपल्स पार्टी से, पीटीआई से, पीएमएलएन से इलेक्टेड लोग हमारे पास आ जाएँ, तो आज वो हल्का सारी ज़ुबानें बोलने वाले बराबर की तादाद में रहते हैं वहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है कि इस वाली एमक्यूएम की पेनिट्रेशन बिल्कुल एक एक ज़ुबान के डोर स्टेप पे है, और लोगों को ये बिलीफ है इस वाली बात का कि अगर कोई हमारे इलाके के मसले को हल कर सकता है तो वो एमक्यूएम कर सकती है, और हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। कमीशन के मेंबर पे एतराज़ किया, उसका एक- बताइए। हैं? आज इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर की, रिहा करने का हुक्म दिया, आप क्या कहेंगे? यार सुप्रीम कोर्ट के कहे पे हम क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। कहना है आपको दोबारा सियासत में लोगे, क्या कहते हैं? अरे क्या होना चाहिए भाई, सियासत दान को सियासत में होना चाहिए, लेकिन उनके लोगों को थोड़ा सा हौसले से, सब्र से काम लेना चाहिए। भाई हमें देखो 40 सालों से पिट रहे हैं, शुदा कब्रिस्तान आबाद है, लड़के लापता हुए, आज भी लापता हैं लोग, जेलों में आज भी हैं। ज़रा दो चमाटों में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो यार थोड़ी सी लोग आगे आकर लोग जो है वो आप फिर तकरीरें करोगे तो यार लोग क्या करेंगे, फिर क्या बातें करेंगे, क्या कैसे एतमाद करेंगे। तो ज़रा हमें देखकर हौसला पकड़ें, और जो है वो ये ना करें, हमें थोड़ी जो है हमें बड़ी हमदर्दी है उनसे, लेकिन यार कोई थोड़ा सा वो बने, मर्द बने। एक और इलेक्शन कमीशन मेंबर के ऊपर आपने एतराज़ात का किया है, जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से निसार दुर्रानी, 2 सवाल नहीं, सोहेल अनवर सियाल के भाई के ऊपर उस हवाले से ज्वाइंट। भाई देखो 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने इतने अफसर लगा दिए हैं, इतनी अपॉइंटमेंट की है, इतने प्रमोशन किए हैं, इतने को नंबर 1 ऑफिसर भी उनका है, नंबर 2 भी उनका है, नंबर 3 भी उनका है, तो वो तो कोई ना कोई भाई कज़न और वो है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई इस सिस्टम के रहते हुए ये जो है वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं है। हमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए वो पीपल्स पार्टी से चाहिए। पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में जाकर कह रही है कि भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, हमें उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए यहाँ पे। थैंक यू, शुक्रिया। ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी।